اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تمہارا جسم تندرست ہو جائے گا، روزہ رکھو تم میڈیکلی طور پر فٹ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ روزے کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہے اور انسان کی روح پر بھی ہے، روح کو بھی تقویت ملتی ہے اور روزہ رکھنے سے یہ جو جسم ہے اس کو بھی تقویت ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ روزہ رکھنا، جب مسلمان روزہ رکھتا ہے سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رہتا ہے تو روزہ اس کے جسم سے جو تکلیف دہ مادے ہیں ان کو خارج کر دیتا ہے، جو فالتو مادے ہیں ان کا اخراج کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، اس لیے فرمایا روزہ رکھو تم صحت پا جاؤ گے۔ اور پھر روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ میڈیسن لیتا ہے تو صحت یاب ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے پوری دنیا کو جو سب سے اچھی میڈیسن ہے، ٹاپ میڈیسن ان دا ورلڈ ہے، وہ بتا دی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الدواء العزم، جو سب سے بہترین دوائی ہے، جو سب سے بہترین میڈیسن ہے وہ بھوک ہے۔ جب بندہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور روزہ رکھ کر بندہ کیا کرتا ہے؟ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ تو وہ جو روزہ رکھ کر بھوک کی صورت میں بندہ میڈیسن لے رہا ہے، وہ میڈیسن اس روزہ رکھنے والے کو صحت مند بنا دیتی ہے۔ وہ بھوک، وہ پیاس کو برداشت کرنا روزہ رکھنے والے کو جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا روزہ رکھو تم صحت پا جاؤ گے۔ بلکہ پہلے زمانوں کے جب لوگ ہیں ان کی زیادہ عمریں ہیں، ان کی زندگی لمبی ہے، اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کم کھاتے تھے۔ آج تو ہم طرح طرح کی ڈشز ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، انواع و اقسام کے کہ بندہ شمار میں ہی نہیں لا سکتا۔ اس لیے جتنا انسان کھاتا ہے اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے وہ اتنا صحت مند رہتا ہے۔ اور پھر روزہ بھی اسی چیز کا سبق دے رہا ہے کہ تم روزہ رکھو گے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جسمانی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ روزہ تمہیں جسمانی طور پر بھی صحت مند بنا دے گا۔ اور پھر روزہ رکھنے سے جتنی بھی بندہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر دے، روزہ رکھنے سے کوئی مر نہیں جاتا، اس لیے کہ فرض ہے روزہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ جو روزہ ہے اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ فوت ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو روزے کی حالت میں فوت ہوا اسے قیامت تک کے لیے جتنے رمضان المبارک کے مہینے آئیں گے ان سب کا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا ہے، رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں روزہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم جسمانی طور پر صحت مند ہو جائیں گے، جسمانی طور پر چست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔